مسیح کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سبوں کو حاصل ہوتا ہے. آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ کھولیں پرانے عہد سے. تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. یرمیہ نبی کا صحیفہ 13واں باب ہے جی. پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ, پر اسے پانی میں مت بھگو. سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا, اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے. چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا جیسا خداوند نے مجھے فرمایا. اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے. تب میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا, اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ تھا. تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا. یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں, وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں. کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو. پر انہوں نے نہ سنا. خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو. آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا انسان سے رفاقت چاہتا ہے. God wants fellowship. خدا کو فیلوشپ کی ضرورت ہے. یہ کتاب یرمیہ نبی کا صحیفہ. اچھا, یہاں آپ نے ابھی اس صحیفے کا کانٹیکسٹ بتانے سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے ان لوگوں کو جو کلام نہیں سنتے ان کو بائبل شریر کہہ رہی ہے. 10 آیت پڑھ لیں تو جڑے اتنے نہیں سنن گے نا, میں نہیں کہہ رہا ہے, مجھے نا آپ کہیے گا پادری ذیشان بڑا برا ہے, یہ بائبل کہہ رہی ہے بھائی. تو اگر نہیں سنو گے تو پھر آپ کا یہ والا ہی حشر ہے. تو آپ کی مرضی ہے, آپ سنیں نہ سنیں. میرا کام تھا آپ کو یہاں سے بتانا ہے. 10 آیت میں پڑھ لیں. یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار ہے لکھا ہوا. تو جو دھیان سے نہیں سنے گا بائبل اس کو شریر کہتی ہے. تو یرمیہ نبی کے اس صحیفے کا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یرمیہ نبی جو ہے یہ یہودا کی ریاست کا نبی تھا. مجھے نہیں پتا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے بائبل کی کہ نہیں. اگر آپ بائبل کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور ایک یہودا تھا. ٹھیک ہے, 2 حصوں میں اسرائیل بٹ گیا تھا. تو یہ یرمیہ جو ہے یہودا کی ریاست کا نبی تھا, وہاں خدا نے اسے بھیجا تھا.
اور اس کا ایک بڑا مشہور ٹائٹل ہے ویپنگ پروفٹ. کون سا پروفٹ جی؟ رونے والا، ویپنگ پروفٹ. کیونکہ یہ کہتا ہے کاش کہ میرا سر جو ہے وہ پانی کا چشمہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے یہ اپنی قوم کی حالت پر غمگین ہوتا ہے، روتا ہے. تو اس کی خدمت کا جو پروفیٹک ٹینیور تھا وہ 3 بادشاہوں کے دور میں گزرا ہے جی. ایک بادشاہ جو تھا وہ یوسیہ تھا. یہ اچھا بادشاہ تھا، اسرائیل کا نیک بادشاہ تھا، نیک صلاحیں دینے والا بادشاہ تھا. اور دوسرا اس کا پروفیٹک ٹینیور جو گزرا وہ یہویاکیم بادشاہ، جو کہ برا بادشاہ تھا، خود غرض بادشاہ تھا. یرمیا کو جب اس بادشاہ کے لیے کلام ملا، ٹھیک ہے، خدا نے کہا یرمیا سے کہ تو ملک کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ تو برا ہے، تیرے لیے کلام ہے، توبہ کر لے، سدھر جا. تو اس نے پتہ کیا کیا؟ 36ویں باب کو آپ پڑھ لینا گھر پہ جا کے. اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہار پر لکھ کر یرمیا نے ایک کلام بھیجا کہ یہ خدا کا کلام ہے. اس نے جب پورا کلام سنا تو اس نے تمہاروں کو کاٹ دیا 2 حصوں میں، اور کاٹ کر وہ آگ جل رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا، اس نے اس آگ میں جو ہے کلام کے تمہار پھینک دیے، جلا دیے جی. تو یہ بادشاہ جو تھا برا تھا، یہ خدا کے کلام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. پھر تیسرا بادشاہ جو تھا وہ صدقیہ بادشاہ. صدقیہ بادشاہ برا نہیں تھا لیکن بزدل تھا. کیا تھا؟ بزدل بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، بادشاہ ہو اور بزدل ہو یہ کام جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتا. اسی طرح ایماندار ہو اور بزدل ہو، جی کیا کہہ رہا ہوں، ایماندار ہو اور بزدل ہو، یہ بھی کام بائبل جو ہے منع کرتی ہے. تو یہاں پر یہی بات لکھی کہ یہ صدقیہ بادشاہ بہت بزدل تھا. بزدل کیسے تھا؟ یہ قوم کے پریشر میں آ کے، نہ دباؤ میں آ کے کلام سنتا تو تھا، تھوڑی دیر کے لیے قبول کرتا تھا، پھر ڈر جاتا تھا لوگ کیا کہیں گے، چلو خیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لوگوں کو کہے نا پادری صاحب کے وہ شادیوں میں گانے گونے نہ باندھا کرو، یہ ہندوؤں کی رسمیں تھی، یہ برے صغیر کی یہ جو ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرو. تو وہ کہیں گے ان کی کریے رشتے دار ناراض ہو، ساڑی ماسی ناراض ہو، سمجھ. تو وہ یہ بھی یہی تھا، یہ بزدل تھا. یہ وہ ماسی پھوپھی چاچی کو خوش کرنے کے چکر میں سنتا تو تھا ہاں پاس صاحب نے گل صحیح، لیکن پھر ماسی پھوپھی کے چکر میں آ کے اور چلو ہون کرنا تے ہے یہ نا. ٹھیک ہے، تو یہ کلام سن تو لیکن بزدل تھا، پورا نہیں کر پاتا تھا. اس لیے آپ کو چیئرمین صاحب سکھاتے کہ وہ آسمان کی بادشاہ میں بزدلوں کا، بزدل لوگ جو ہوتے سن لیتے ہیں عمل نہیں کر پاتے. بزدل ہے نا، دل نہیں ہے عمل کرنے کا، قبول کرنے کا، سٹینڈ لینے کا، کھڑے ہونے کا. ٹھیک ہے، بزدل نہیں ہے. رشتہ داروں کا پریشر، گھر کا پریشر، اس کا پریشر، اس کا، وہ آپ کو دبا لیتا ہے. اور یسوع نے کیا کہا؟ جو کلام کا بیج پتھریلی زمین میں دنیا کی فکریں، سوچیں، رشتہ دار اور بہت سی چیزیں کیا کر لیتی ہیں؟ دبایا اس بیج کو، دب گیا بیج. کلام سنا لیکن بیج کیا ہوا؟ دب گیا، پھل ہی نہیں لایا. تو یہ بزدل تھا. بزدل لوگ کلام سن سکتے ہیں، کلام پورا نہیں کر سکتے. یہ بزدلوں کی سب سے بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا. اس کے 3 بڑے تھیم ہیں. یرمیا پر خدا کلام نازل کرتا ہے کہ تو قوم کو وارننگ دے کہ تمہارے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، توبہ کر لو ورنہ میں کیا نازل کروں گا؟ تباہی نازل کروں گا. دوسرا اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ وہ ماتم کرتا ہے اپنی قوم کے لیے. کیا کہتا ہے؟ میری بنت قوم شفا
کیوں نہیں؟ روتا ہے، ماتم کرتا ہے، کہتا ہے میرا دل میری قوم کے لیے شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ لفظوں سے، زبان سے تو خدا کی بڑی تعریف کر رہی ہے، لیکن ان کے دل خدا کی سچی رفاقت سے دور ہے، فیلوشپ سے دور ہے۔ پھر یہ تیسرا اس کا پیغام اس کتاب کا یہ تھا کہ یس خدا عدالت تو کرتا ہے، لیکن مستقبل میں ایک امید بھی دیتا ہے کہ میں بحالی لاؤں گا، کیونکہ بائبل کا خدا بحالی کا خدا ہے۔ ٹھیک ہے، یس وہ آپ کے نتائج سے پریشان ہو کر جو ہے وہ مارتا تو ضرور ہے، سزائیں تو دیتا ہے، لیکن ان سزاؤں کے بیچ میں وہ ایک ہوپ بھی دیتا ہے، امید بھی دیتا ہے کہ میں مستقبل میں بہتری لے کر آؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس سبب سے یہ اس کتاب کا جو تھا وہ کانٹیکسٹ تھا۔ اب ذرا جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا کھولیں جی، کھول لیا وہ حوالہ آپ نے، 13واں باب۔ اب ذرا اس کو ذرا آپ نے آہستہ آہستہ میں لے کر چلنا، سمجھے گا اس کو۔ کیا لکھا؟ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کیا خرید؟ کتانی کمر بند۔ یہ ایک تمثیلی بیان ہے۔ کتانی کمر بند ہی کیوں؟ کاٹن کا کیوں نہیں؟ سلک کا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور کمر بند کیوں نہیں؟ کسی اور کپڑے کا کمر، کتانی ہوتا ہے کپڑا، لینن، جسے انگریزی میں لینن کہتے ہیں، یہ لینن کا کپڑا ہوتا ہے، یہ کتانی۔ کیوں کتانی کیوں کہا؟ کتانی اس لیے کہ کاہنوں کا لباس پرانے عہد میں کتانی کپڑے سے بنتا تھا، اور کتانی کپڑے سے کاہنوں کا لباس بنتا تھا، اس لیے سمبولکلی اس کا مطلب ہے قیمتی، ویلیویبل، پاکیزہ، مقدس، نفیس چیز۔ جا کے تو نے کوئی عام سا کپڑے کا کمر بند نہیں لینا، بلکہ ایک نفیس کتانی مہنگا کپڑا ہوتا تھا، مہنگے کپڑے کا کمر بند لے، اور کہاں باندھ؟ اپنی کمر پر اسے کیا کر لے؟ باندھ لے۔ ٹھیک ہے جی، کمر، یہ جو کمر ہوتا ہے نا، وہ جسم کے سب سے قریبی حصے سے کمر بند لپٹا ہوتا ہے، کمر بند۔ ٹھیک ہے جی، اور انسان اور کپڑے کے درمیان ایک ہی چیز کا تعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ کمر بند کا۔ آج آپ کیا پہنتے ہیں بھائی؟ کیا پہنتے ہیں؟ بیلٹ۔ وہ کمر بند ہی ہے نا، یہ کمر بند بیلٹ ہے جی، یا آزار بند۔ ٹھیک ہے جی، جو کہ شلوار قمیص پہنتے ہیں تو آزار بند ڈالا جاتا ہے اس میں۔ تو اس سبب سے جو ہے یہ خداوند نے، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ پانی میں مت بھگو۔ کس میں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بھی ریزن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب پانی میں نہیں بھگونا تو نے، یعنی جس کپڑے کو پانی لگتا ہے وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ جو کپڑا نیا نیا پہنتے ہیں، عید پہ کیسا نیا نیا پہن کے آتے ہیں، چمک رہا ہوتا ہے، 4 بار دھلتا ہے، ایریل اس کی ساری سرف ایکسل اس کی چمک ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دھل کے پانی لگ کے وہ اس کی چمک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پانی میں نہ بھگونے کا مطلب خالص رہے۔ جو کمر بند تو قیمتی لے رہا ہے اس کو کیا رکھنا؟ خالص رکھنا۔ بات سمجھ آئی جی؟ کیا رکھنا؟ خالص رکھنا۔ پھر خداوند نے کیا کہا؟ یرمیا کو جا فرات میں جا کر اسے ایک چٹان کے شگاف میں کیا کر؟ بند کر دے، اسے گاڑ دے۔ جب اس نے گاڑ دیا، کچھ دن بعد پھر خدا کہتا ہے اب جا اس کو نکال۔ کمر بند ٹھیک تھا؟ آپ کو پورا پڑھا دیا میں نے، 1 آیت سے لے کر 11 تک۔ کمر بند ٹھیک حالت میں تھا؟ نہیں، مٹی کی نمی، مٹی نے اس کمر بند کو، وہ جو ویلیویبل، قیمتی، پاک، نفیس چیز تھی، ٹھیک ہے، جو خالص حالت میں تھی، جب مٹی کے اندر دبا دی گئی
تو اس کی ساری چمک، اس کی ساری ویلیو، اس کی ساری خالص جو ہے وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، اور لکھا ہے کلام میں وہ کسی کام کا نہ رہا، وہ کمر بند کسی کام کا نہ رہا۔ خداوند نے کہا اسرائیل بھی اسی طرح، انہیں میں نے دنیا کی گندگی سے نکال کر اپنے لیے پاک، اپنے لیے قیمتی بنایا، یہ میری آنکھ کی پتلی، انہیں جو چھوئے گا وہ مجھے چھوئے گا، انہیں جو لعنت دے گا وہ مجھ پر لعنت کرے گا۔ میں نے انہیں دنیا کی گندگی اور دلدل سے نکال کر اپنے لیے خالص رکھا، اپنے لیے پاک رکھا، اپنے لیے صاف رکھا، اپنے لیے قیمتی رکھا۔ ارے جیسے یہ کتانی کمر بند مٹی کے نیچے دب کر اپنی خوبصورتی کھو گیا ہے، اسی طرح اسرائیل بھی جو میری فیلوشپ سے دور ہیں اپنی اصل قیمت کھو چکے ہیں۔ وہ شخص جو خدا کی فیلوشپ کو قیمتی اور قدر نہیں رکھتا، وہ اپنی اصل حالت بھول جاتا ہے، اپنی خالص حالت بھول جاتا ہے۔ اسرائیل کا فخر خدا کی صحبت میں تھا، انہوں نے خدا کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ کیا، اس لیے اسرائیل کا فخر ٹوٹ گیا۔ ان کی بدکاریوں نے، ذلت نے، بت پرستی نے انہیں خدا سے دور۔ جیسے کتانی کمر بند ہوتا تو بڑا قیمتی ہے، لیکن مٹی میں دبنے سے سڑ جاتا ہے، اسی طرح وہ شخص، وہ ایماندار جو خدا کی رفاقت سے دور رہتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، وہ قیمتی نہیں رہتا، وہ قدر قیمت والا نہیں، کیونکہ وہ فیلوشپ میں نہیں۔ خدا کی فیلوشپ کے بغیر ایک ایماندار مردہ ہے، ایک ایماندار سڑ جاتا ہے، ایک ایماندار اس کپڑے کی طرح ناکارہ ہو جاتا ہے جو مٹی میں دب گیا۔ اس لیے خدا کی فیلوشپ میں رہنا بے حد ضروری۔ یہی خدا یرمیہ کو یہاں اسرائیل کو کلام دے رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کیا لکھا ہے نامی آئی کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے فیلوشپ، خدا کی فیلوشپ کا سب سے جو سمجھے کہ ایک سب سے بڑے جو ہرڈل ہے، پتھر ہے، رکاوٹ ہے، وہ پتہ کیا؟ غرور۔ رفاقت، خدا کی رفاقت کا ٹوٹنے کا سب سے بڑا جو پتھر ہے وہ کیا ہے؟ غرور ہے۔ ارے حزقیل 28 باب، خدا نے اس کو سایہ افغن فرشتہ بنایا، مقرب فرشتہ بنایا، اپنے قریب رکھنے والا فرشتہ بنایا۔ ہر پتھر اس کی کوشش کو، وہ خوبصورت آگ پر چلتا، پتھروں پر چلتا، خدا کی حضوری میں رہتا۔ ارے اتنا خوبصورت فرشتہ لوسیفر جو ہر وقت خدا کے قریب رہتا تھا، جیسے ہی گھمنڈ سمایا فیلوشپ سے نیچے گرا دیا۔ کیا لکھا ہے؟ خدا کے پہاڑ پر سے اسے گندگی میں پھینک دیا۔ غرور ہماری فیلوشپ کو بریک کرتا ہے۔ جن لوگوں میں بھی غرور ہے، گھمنڈ ہے، چاہے دولت کا ہو، چاہے حسن کا ہو، چاہے پیسے کا ہو، چاہے سٹیٹس کا ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا غرور ان کے اندر ہے، وہ ان کی اور خدا کی فیلوشپ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ شریر لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں، یہاں خدا کہہ رہے ہیں اگر خدا سے آپ اپنی رفاقت بحال کرنا چاہتے ہیں، so you have to remove the pride and ego from your heart۔
آپ کہتے ہم کہتے ہیں بہت کہتے ہیں نہیں ہمارے کو دل میں کوئی غرور نہیں, کونے میں کہیں نہ کہیں انا جیا ہوندا ضرور ہے. کسی کو پتہ نہیں اپنی خدمت کا غرور ہوتا ہے, کسی کو اپنے پتہ نہیں پیسے کا, کسی کو اپنے بہت چیزیں ہیں ہمارے, کہیں نہ کہیں چھوٹی سی چنگاری غرور کی چلتی ضرور ہے, کمنٹ کہیں ہوتا ہے. یہ رفاقت کی سب سے بڑی جو ہے رکاوٹ ہے. جن میں غرور ہے وہ کبھی خدا کی رفاقت میں بحال نہیں رہے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مقرب فرشتہ کی رفاقت بھی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اچھا کمر بند کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بیلٹ کیا کام کرتا ہے؟ کمر کستی ہے تو کمر کسنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے کپڑے آپ کے جسم سے کیا رہتے ہیں؟ کیا رہتے ہیں؟ ٹائٹ رہتے ہیں, لپٹے رہتے ہیں. یعنی کمر بند آپ کے جسم پر آپ کا جو لباس ہے اس کو سنبھالنے کا کام کرتا ہے. لیکن اگر وہ کمر بند سڑ جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ یوز لیس ہے, بیکار ہے, ناکارہ ہے. اب جی ذرا یہاں پر 11 آیت پڑھے کلیدی. کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسے ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے, یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں. ارے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد, why human was created, کیوں انسان کو پیدا کیا گیا؟ انسان کو صرف شادی کرنے کے لیے, انسان کو صرف خاندان بنانے کے لیے, انسان کو صرف کاروبار کرنے کے لیے, انسان کو صرف جاب کرنے کے لیے, انسان کو صرف پیسے کمانے کے لیے, انسان کو صرف بچے پڑھانے کے لیے, انسان کو صرف اپنے خاندان یا اپنے آپ کو سیولائز کرنے کے لیے خدا نے صرف پیدا نہیں کیا تھا, بلکہ انسان کو بنانے کا سب سے پہلا مقصد خدا کا. آپ مجھے بتائیں, اس نے چاند بنایا, اس نے ستارے بنائے, اس نے ایون دو فرشتے بنائے, کسی کے لیے یہ نہیں کہا میں اسے اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنا رہا ہوں. جب انسان بنایا تو اس کو کہا میں اسے اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنا رہا ہوں. ارے انسان کا مطلب, انسان کا مقصد اس دنیا میں پیدا ہونے کا صرف پیسہ کمانا, کامیاب ہونا, کاروبار کرنا اور سٹیٹس بنانا نہیں ہے, بلکہ انسان کا بنیادی فاؤنڈیشن اور سب سے ضروری مقصد ہے خدا کے ساتھ فیلوشپ مینٹین کرنا. آدم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ میری رفاقت میں رہے, میری فیلوشپ میں رہے. ٹھیک ہے. عدن سے تصویر کھینچ رہا ہوں, ذرا سمجھیے گا. عدن سے لے کر آپ کو آ رہا ہوں. انسان کو بنانے کا خدا کا کلیدی مقصد ایک ہی پرپس تھا, ایک ہی وجہ تھی, وہ تھی کہ یہ میری رفاقت میں رہے. محبت. خدا کے لیے کیا لکھا؟ گاڈ از لو. خدا محبت اکیلی نہیں رہتی. محبت کیا نہیں رہتی؟ محبت کو اپنی طرح کا, اپنی مانند, اپنے جیسا ایک آبجیکٹ چاہیے جس سے وہ کیا کر سکے؟ رفاقت رکھ سکے. جب آدم کو بنایا, آدم اسم گرامی کر رہا تھا, سب کے نام رکھ رہا تھا, جانوروں کے, پودوں کے. کیا لکھا ہے؟ خدا نے دیکھا کہ آدم کی مانند کوئی اس کا مددگار اس کی مانند نہ ملا. مانند ہوگا تو ایک کنیکشن ہوگا, مانند نہیں ہے تو کنیکشن نہیں ہے. اس لیے فرشتوں, لشکر, آسمان, زمین, کائنات میں کوئی بھی اور مخلوق جو ہے وہ خدا نے رفاقت کے لیے نہیں بنائی, صرف انسان کو اپنی فیلوشپ کے لیے بنایا. کیونکہ انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت. محبت اپنے جیسا آبجیکٹ مانگتی ہے, محبت کر, رفاقت رکھنے میں.
خدا نے اس لیے انسان کو بنایا. پھر اس رفاقت کو کچھ دیر تک آدم نے برقرار رکھا، بحال رکھا. خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر اس سے باتیں کرتا، ملاقات کرتا، فیلوشپ چلتی، زبردست فلو، برکتیں، ہر ایک چیز، بہت کچھ وہ حاصل کر رہا ہے. لیکن ایک دن رفاقت کو توڑنے والا، آپ کو پتہ ہے ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ انسان پر وہ جو اپلائی کرتا ہے، جی سب سے بڑا ہتھیار اور گولی اس کی جو ہے نا، وہ سب سے بڑی میتھڈ یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کی فیلوشپ سے بریک کرنا، جدا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ فیلوشپ سے جدا ہوگا، آپ ہی مرے گا، آپ ہی برباد ہوئے گا. جہاں خدا کی فیلوشپ ٹوٹے گی، یہ مرے گا، یہ برباد ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خدا اور انسان کے فیلوشپ میں کوئی اور نہیں تھا. تیسرا آ گیا ابلیس ہے. جیسے ہی آیا، سارا نظام ادھر ادھر دھرم برم ہو گیا، گناہ کر بیٹھے، سب کچھ الٹ گیا. اور فیلوشپ سے کیا ہوا؟ عدن سے نکال دیے گئے، برباد ہو گئی ساری فیلوشپ. پھر خدا نے ایک قوم کو چنا، یہاں لکھا اسرائیل، یہودا کا گھرانہ، اسرائیل کا گھرانہ. خدا نے انہیں پوری دنیا میں سے ایک قوم کو چن کر کہا اب میں اپنی اس قوم سے فیلوشپ بناؤں گا، ان سے فیلوشپ رکھنی چاہیے. کیا کہہ رہے خدا؟ جیسا انسان کی کمر بند سے کمر بند لپٹا رہتا ہے، ویسے میں نے بھی چاہا یہودا اور اسرائیل تم مجھ سے لپٹا رہے، لیکن تم نہیں لپٹے رہے. میں فیلوشپ چاہتا تھا، تم نے نہیں رکھی. اور یہی ہوا کہ یہاں پر بھی فیلوشپ ٹوٹ گئی. بیابان میں خدا نے خیمہ سجایا، بیابان میں خدا نے اپنی قوم کے لیے جو ہے من برسایا، بیابان میں خدا نے ان کے حضور اپنا خیمہ لگایا. لیکن فیلوشپ منٹین نہیں رہ سکی، فیلوشپ برقرار نہیں رہ سکی، فیلوشپ بحال نہیں رہ سکی. اب خدا کو تو فیلوشپ کرنی تھی. خدا نے تو انسان کو بنایا اس لیے، بنیادی مقصد یہ ہے. اس نے عدن میں بھی کوشش کی، نہیں، آدم نہیں کر سکا. جو کام جس شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی. ارے انسان جسم رکھتا ہے، اس لیے وہ جسم کی کمزوری کے سبب سے، یسوع نے بھی کیا کہا تھا؟ روح تو مستد ہے مگر جسم کمزور ہے. ارے جسم کی کمزوری کے سبب سے وہ فیلوشپ مینٹین نہیں کر سکتے تھے. ارے اس نے عدن میں چاہا نہیں کر پایا. آدم جسم کی کمزوری کے سبب سے، اس نے اسرائیل سے چاہا نہیں کر پائی، اسرائیل جسم کی کمزوری کے سبب سے. تو پھر خدا خود جسم لے کر زمین پر آیا اور کیا لکھا؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ہم اپنی جسم کی کمزوری سے نہیں فیلوشپ برقرار رکھ سکتے تھے. خدا خود جسم لے کر آ گیا ہم سے فیلوشپ رکھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بائبل کے خدا کی خوبصورتی کیا ہے؟ باقی مذہب کے خدا جو ہیں وہ انسان کا پہلا قدم چاہتے ہیں، بائبل میں خدا خود اتر کر آتا ہے فیلوشپ رکھنے کے لیے. یہ بائبل کے خدا کو باقی معبودوں سے، جو غیر معبود بت ہیں، ان سے افضل بناتا ہے کہ یہ انیشیٹو کیا یہ خود لیتا ہے، یہ کام خود کرتا ہے. فیلوشپ کے لیے اس نے خود انیشیٹو لیا. اچھا، جتنی بھی فیلوشپ جو ہے وہ مسیح سے باہر
عدن میں جو فیلوشپ رہی، ٹھنڈے وقتوں میں خدا کا ملنا، وہ سب خدا کا ظہور تھا. ٹھیک ہے، بشریت مسیح سے پہلے خدا سے فیلوشپ رکھتی تو تھی مگر صرف ظہور تک محدود تھی. اس لیے میں سکھاتا ہوں جلالی صورت دیکھنا اور جلال میں صورت دیکھنا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جلالی صورت دیکھنا، وہ پہاڑ پہ یسوع کی صورت بدل گئی نا، پطرس، یعقوب، یوحنا. جلالی صورت دیکھنا فرق، یوحنا مکاشفہ میں جلال میں صورت دیکھنا فرق، وہ فرق ہو جاتا ہے. تو وہ جو فیلوشپ تھی، اب ذرا سمجھیے گا، عدن میں جو فیلوشپ تھی آدم کے ساتھ، وہ صرف ظہور تک محدود تھی. خدا کا ظہور تھا. اسرائیل کو ملا ہے جاڑی میں ابر کا ستون، آگ کا ستون، سب ظہور تھا خدا کا. ہے فرشتہ، خداوند کا فرشتہ، وہ سب ظہور تھا خدا کا. ارے لیکن مسیح میں جو فیلوشپ ملی، ان کرائسٹ جو فیلوشپ ملی، جب کلمہ مجسم ہو کر آیا تو اس نے جو خدا سے ہمارا کنیکشن اور فیلوشپ کرائی، وہ فیلوشپ ذات میں شریک کر کے اس نے کرا دی. اس لیے پطرس کیا کہتا ہے؟ تم ذات الہی میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ اب ہماری فیلوشپ صرف ظہور تک محدود نہیں ہے کہ ہم خدا کا اس عالم میں ظہور دیکھ لیں. اب ہماری فیلوشپ کا معیار مسیح میں ہو کر اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ ہم جلال میں وہ جیسا ہے اس کو ویسا دیکھتے ہیں. یہ فیلوشپ مسیح میں ملی ہے، یہ فیلوشپ کرائسٹ میں بحال ہوئی ہے. اور بنا کرائسٹ کے خدا سے ظہور تک تو فیلوشپ ہو سکتی ہے، اس جلال میں جیسا وہ ہے ویسی فیلوشپ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور یہ سب کیسے کیا مسیح نے؟ صلیب کی راہ سے، اپنے کفارے سے، اپنے خون کو بہانے سے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے. ہیلیلویا. پیچھے لوگ کی فون بھی چلان دے نہیں تے نالے ہیلیلویا بھی. فون جو ہے یہ چرچ میں فون یوز کرنا، آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی ایمرجنسی ہے جو میسج آ گیا ہے، دین اٹس امپورٹنٹ، آپ جائیں اور یو کین. مگر اف یو آر پلئنگ ود یور فون، that means you are playing with God. سمجھ آتی ہے؟ تو ہم آخری بات کرنے والے ہیں. مکاشفہ کی کتاب کو کھولیں، اس کا 22واں باب. ہمیں اب فیلوشپ میں دیکھ، آدم کو جو فیلوشپ ملی اس میں عدن ملا، اسرائیل کو جو فیلوشپ ملی اس میں ملک کنعان ملا، دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی. اب ذرا سمجھنا، آدم کو جو فیلوشپ ملی اس میں صرف عدن ملا، اسرائیل کو جو فیلوشپ ملی اس میں صرف ملک کنعان ملا. مسیح میں جو فیلوشپ ملی اس میں خدا کی ذات میں شریک ہو کر ہم خدا کو ویسے روبرو دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے. کیا لکھا؟ وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. لیکن مسیح نے بشریت کو یہ مقام دے دیا کہ جب اس کا صعود ہوا، وہ عالم بالا پر گیا، تو اس کا مطلب کہ اب ہم خدا کو ویسے دیکھ سکتے ہیں جیسا وہ جلال میں ہے. یہ جی پڑھیں جی 22 باب کی 3 آیت. اور پھر لعنت نہ ہوگی. یہ جو ابھی زمین پہ ہم رہ رہے ہیں لعنتی زمین ہے جی، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے. پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. اور 4 آیت، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے
اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ ارے یسوع مسیح میں، ان کرائسٹ، یسوع مسیح کی صلیب پر جب وہ ہمارا کفارہ دے رہا تھا، قربانی دے رہا تھا، ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ، ہماری وہ ٹوٹی ہوئی فیلوشپ کو دوبارہ بحال کر رہا تھا، تو لکھا یسوع نے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ یسوع کی صلیب نے یہ بات بتا دی کہ وہ فیلوشپ جو انسان کی جسم کی کمزوری سے ٹوٹتی رہی تھی، یسوع کی صلیب سے اب کبھی نہیں ٹوٹے گی، ہمیشہ برقرار رہے گی، ہمیشہ بحال رہے گی۔ نہ شیطان اس کو توڑ سکتا ہے، نہ بدبوئیں اس کو توڑ سکتی ہیں، نہ ہماری جسم کی کمزوریاں اس کو توڑ سکتی ہیں۔ اب یہ فیلوشپ ہمیشہ بحال رہے گی۔ صرف ہمیں یسوع کا خون لے کر کہنا ہے، باپ میں تیرے بیٹے کے خون کو لگا کر اپنے اوپر تیری حضوری میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ ہوتے تو آپ زمین پر ہیں، دعا کر رہے، لیکن ان ریالٹی آپ کہاں ہیں؟ جلال میں، اس کے منہ کے سامنے جہاں خدا کا تخت ہے۔ یہ کرائسٹ نے فیلوشپ کو بحال کیا، یہ مسیح میں فیلوشپ بحال ہوئی ہے۔ مسیح یسوع کے بغیر کوئی نبی آتے رہے، الہام اترتا رہا، ارے پیغمبر آئے، بہت کچھ اترا، لیکن کوئی یہ فیلوشپ بحال نہ کر سکا، کیونکہ سارے مخلوق تھے۔ یسوع خود خدا ہے، وہ خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ اس نے کہا، اس کے لیے لکھا، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ وہی وہ اصل الوہیت کا نقشہ جو ہے وہ مسیح ہے، اسی لیے وہ الوہیت میں لے جانے والا بھی وہی ہے، اور کوئی آپ کو خدا کی پرماننٹ فیلوشپ میں نہیں لے کر جا سکتا۔ کرائسٹ آپ کو خدا کی اور کہاں لے کر جاتا ہے؟ جہاں اس کا منہ دیکھیں گے۔ یوحنا کیا کہتا ہے؟ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن مسیح میں ہو کر ہم خدا کو جلال میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسیح کی فضیلت ہے، یہ مسیح کا جو ہے افضل ہے، یہ مسیح کی جو ہے شان ہے، یہ مسیح جو ہے وہ اتم ہے۔ مسیح اسی لیے لکھا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، یہ کیونکہ اسی میں یہ سارے مقام، اس کے بغیر ہم زیرو ہیں، مسیح کے بغیر انسانیت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیح ہے تو انسانیت کا الوہیت میں جانا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ورنہ انسانیت بغیر مسیح کے صرف کہاں تک محدود ہے؟ جی بتائیں، بغیر مسیح کے آپ کہاں تک محدود ہیں؟ صرف زمین تک، اور آپ کی روح جہاں تک کہ یہ عالم ارواح۔ کیا لکھا؟ پطرس کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے کہا سن، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کس پتھر پر؟ اس ایمان پر کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ ایمان کیسا مضبوط ہے؟ عالم ارواح بھی اپنی پکڑ چھوڑ دیتا ہے، عالم ارواح کے دروازے بھی اس پر غالب نہ۔ ارے نبی مرتے تھے، عالم ارواح میں جاتے تھے۔ ایلیا زندہ اٹھایا گیا، عالم ارواح میں گیا۔ ہنوک اٹھایا گیا، عالم ارواح میں گیا۔ نبی آئے، عالم ارواح میں گیا، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی آسمان پر نہیں چڑھا، عالم بالا پر کوئی چڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یسوع مسیح کے لیے لکھا جب وہ آسمان پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو
इनाम बख्शे। बिना मसीह के आलम बाला किसी के पास नहीं जी। बिना मसीह के खुदा का चेहरा देखना किसी के पास नहीं जी। मसीह में होकर हम खुदा को देखते हैं। किस में होकर जी? बिना मसीह के खुदा को कोई दावा कर सकता है? देख सकते हैं। मसीह में होकर खुदा को देखा जाता है। क्या लिखा? वो उसका मुंह देखेंगे। कैसे देखेंगे? जलाल में देखेंगे। लेकिन वसीला कौन बना? मसीह। मसीह के बगैर कोई खुदा को जलाल में देख ही नहीं सकता। तो वो फेलोशिप, बात समझ आ गई जी? अच्छा, फेलोशिप ये खुदा चाहता है। ये किसका इनिशिएटिव है? खुदा। ये आपका और मेरा इनिशिएटिव नहीं था, ये खुदा का इनिशिएटिव है। और खुदा, आपको पता है फेलोशिप में कितना शिद्दत है, कितना संजीदा है खुदा। क्या लिखा है मत्ती की इंजील में? गालिबन 10वें बाब में लिखा हुआ है, अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, बेटे बेटी, बीवी, बहन, भाई, काम, कारोबार, पैसा, दौलत अजीज रखे, मेरे लायक ही नहीं। इतनी शिद्दत है। खुदा कहता है मेरी फेलोशिप में कोई और नहीं, सिर्फ मैं और तू। ऐसी इंटीमेसी, ऐसी यगानगत, ऐसी गुर्बत, ऐसा हार्मोनाइज्ड होना। देखें कितनी शिद्दत है। खुदा को पसंद ही नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, वो आपके जरा समझाने के लिए, अगर किसी लड़के और लड़की को आपस में मोहब्बत हो जाए, तीसरा बंदा बर्दाश्त होता है? दसो, मियाँ बीवी च तीसरा आज होंदा है? चाहे भावे बीवी की तरफों आए या शौहर की तरफों आए, होंदा है? खुदा कह रहे हैं मेरा और तुम्हारा रिलेशन ऐसा, बीच में कोई आएगा मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है? कोई और रिलेशन बीच में ना आए, सिर्फ तेरा मेरा, ठीक है? तो इस सबब से आए अपने सरों को झुकाएं।